ہم ہی تو ہیں وہ جو طے کریں گے کہ ان کے جسموں پہ کس کا حق وہ بے حیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ انٹرنیشنل وومنس ڈے 8 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ عورتوں کا صرف ایک دن نہیں ہے، ہر دن عورت کا دن ہے، کیونکہ دن کا آغاز ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کی آواز سے شروع ہوتا ہے، اور اسی دن کا اختتام وہی دن جب ختم ہوتا ہے تو ہماری والدہ کی، ہماری بہن، بیٹی، بیوی کی آواز سے ختم ہوتا ہے۔ تو کسی ایک دن کو ہم کہیں کہ ایک دن ہم منائیں کہ یہ وومنس ڈے ہے، تو یہ ایک مذاق ہوگا۔ آگے ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے بارے میں، جو ہمارا معاشرہ عورت کے بارے میں سوچتا ہے، ہمارا ایشیا کا، پاکستان میں جو ہم عورت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو ہم انہیں حقوق نہیں دیتے، ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری سوچ عورت کے بارے میں عجیب ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے معاشرے میں برداشت کے قابل، یا ایسا سوچنا بھی بہت ہی برا ہے۔ جب ہم کسی لڑکی کو، کسی عورت کو ہم باہر دیکھتے ہیں کہ وہ شاپنگ کر رہی ہے، وہ بل بھرنے گئی ہوئی ہے، وہ سبزی ترکاری یا گھریلو استعمال کی کوئی اور چیزیں لینے گئی ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو گھومنے پھرنے کا چسکا ہے، اس کو گھر بیٹھنا نہیں آتا۔ ہم اتنے غلط کمنٹس کرتے ہیں اس پہ کہ کوئی پڑھے لکھے معاشرے میں، کسی سویلائز معاشرے میں اگر ایسی باتیں کی جائیں تو وہ ہمیں اس علاقے سے در بدر کر دیں، وہ ہمیں اس معاشرے سے ہمیں جلا وطن کر دیں۔ ہم اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں وہ اپنی عورتوں پہ، اپنی لڑکیوں پہ، بہن بیٹیوں پہ۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں بہن بیٹی بیٹھی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس بیچاری، اور وہ جو عورت باہر آئی ہوئی ہے، اس کا کس غرض سے آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے کہ اس کو باہر آنا پڑا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسی مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ حد ہے، کہ جب کسی گھر میں، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو چپکے سے بس مٹھائی کھا لی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ہم پیدائش کے دن ہی اس کا حق کھا جاتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں۔ اس کو جو حق حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ہم حق اس کو دیتے ہی نہیں۔ ہم اس کے پیدائش کے دن سے اس کا حق کھانا شروع کرتے ہیں، اور اس کو قبر تک اس کا حق کھاتے ہیں۔ ہم اس کے پیدا ہونے کی خوشی جو منانی چاہیے، جو اس کا حق ہے، وہ ہم مناتے ہی نہیں۔ اس کی پیدائش پہ اس کو جشن کریں، اس کی پیدائش کا جو خوشی ہے وہ خوشی منائیں۔ جب وہ بڑی ہو تو اس کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ ایک پڑھی لکھی، آپ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو شعور دیتے ہیں، اس نے آپ کا نام ہی روشن کرنا ہے۔ اس نے ایک اچھے معاشرے کو، ایک پڑھی لکھی عورت ایک اچھے معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، وہ ایک معاشرے کو اچھا بناتی ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ عورت سے ہے، عورت ہی اس معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، عورت ہی اس معاشرے کو اچھا بناتی ہے۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ ان کو شعور، ان کو غلط صحیح کا بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کو شعور دیں، ان کو اچھے ماحول میں بڑا کریں، ان کو ہر حق دیں ان کا۔ یہ ان کا پیدائشی حق ہے، یہ ان کو خدا نے دیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک عورت نے پیدا کیا ہے، وہ ہماری ماں ہے۔
اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اف تک نہیں کہیں۔ جس جنت کے لیے کہا گیا کہ عبادت اور پرہیزگاری سے وہ حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہی جنت عورت کے قدموں میں رکھ دی، اور وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن آئیں تو وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے چادر بٹھائی، اور پھر جب وہ روانہ ہونے لگیں تو ان کو باہر تک چھوڑ کے، جب ہم تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو ہماری شادی ہوتی ہے تو بیوی کے روپ میں ایک عورت ہمارے گھر آتی ہے۔ بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی اہل کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اس کی ساری ذمہ داری آپ پہ ہے۔ اور شادی کے بعد پھر ایک اور عورت سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ ہماری بیٹی۔ ہماری بیٹی پیدا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، بڑا کیا اور ان کو اپنے گھر کا کیا، ان کی شادیاں کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ یہ ہیں عورتوں کے حقوق، یہ اسلام نے دیے ہیں ان کو حقوق۔ اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کے حقوق ایسے کھائے جاتے ہیں کہ جیسے یہ مردوں کا حق ہے کہ عورت کا حق کھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد عورت پہ روب دمانا، اس کی خواہشات کا احترام نہ کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، جس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ کسی بھی عورت کو، کسی بھی بہن بیٹی کو کسی بھی روپ میں اس کی تذلیل نہیں کرنی، اس کی خواہش کا احترام کرنا ہے، اس کی ہر بات کو تحمل کے ساتھ، اس کے برداشت کے ساتھ اس کو سننا ہے ہمیں۔ لیکن ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں شعور کا انتہائی فقدان ہے۔ ہم روب داب دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم اپنی بہن بیٹی کو، بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کی خواہشات کا کوئی احترام نہیں کرتے، ہم ان کو دبا کے رکھتے ہیں، اور اسی دبا کے رکھنے میں ہم اپنا اور اپنے خواتین کے درمیان جو ہم کمیونیکیشن گیپ بناتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ آتا ہے ہمارے درمیان، جو ہماری آنے والی نسل کو خراب کرتا ہے۔ مرد کو جو 5 چیزیں یاد رہ جاتی ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں، ان میں سے یہ ہے کہ عورت کا مکر بہت بڑا ہے، 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، عورت کی عقل اور دین میں نقص ہے، چوتھی بات، مرد عورتوں کے سربراہ اور نگران ہے، بیٹے کا وراثت میں بیٹی سے دگنا حصہ ہے، اور جو 5 باتیں مرد بھول جاتا ہے وہ بھی ہمارے اسلام میں کہی گئی ہیں، جو بالکل ہی ہمارے معاشرے میں ان 5 باتوں کو بالکل ہی مٹا دیا گیا ہے، جو ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ عورتوں سے بھلے طریقے کے ساتھ رہو، یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ رہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صنف نازک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، صنف نازک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بیویوں کی عزت باعزت شخص کرتا ہے اور انہیں ذلیل کمینہ شخص کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں عورتوں کے حقوق بالکل ہی پورے نہیں کیے جا رہے، ان کو ہر میدان میں ہر لحاظ سے ان کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہیں، جو جاب کرتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، آیا روز ہراسمنٹ کی اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کو برابری کے حقوق نہیں دیے گئے، نہ دیے جا رہے ہیں۔ اس سب کے لیے عورتوں کو سٹرگل کرنی چاہیے، صرف عورتوں کو سٹرگل نہیں کرنی چاہیے، مرد حضرات کو بھی اس معاملے میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اس معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ کسی اور کی
بہن کو اپنی بہن سمجھیں، کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کے عزت دیں گے تو کوئی اور بھی آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کے عزت دے گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے ساتھ جاب کر رہی ہیں تو ان کو اتنی ہی عزت دیں جتنی کہ آپ اپنے کسی میل امپلائی کو دیتے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والے کسی میل کو دیتے ہیں، ویسے ہی فیمیل کو دیں، ان کو عزت دیں، برابری کے حقوق دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں ہمارے پاکستان میں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے جو مرد حضرات ہیں وہ دراصل عورت کی خود مختاری سے خائف ہیں۔ وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اس کو اگر آزادی دے دی، اس کو اگر اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تو یہ ہم سے آزاد ہو جائے گی، یہ ہمارے ماتحت نہیں رہے گی، یہ ہم سے پوچھے گی، یہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، ہمارے انڈر نہیں رہے گی، یہ ہم سے کوئی چیز مانگے گی نہیں، ہم سے سوال جواب کرے گی، اچھے برے کے بارے میں پوچھے گی تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اسی چیز کو، اسی اپنی سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے مرد حضرات عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں آگے نہیں آنے دیتے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق ادا کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں، اپنے آپ کو منوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم ہی تو ہیں وہ جو طے کریں گے کہ ان کے جسموں پہ کس کا حق ہے، ہم ہی تو ہیں وہ جو طے کریں گے کہ ان کی کس سے نکاح ہوں گے، یہ کس کی بستر کی زینتیں ہیں۔ وہ کون ہوگا جو اپنے ہونٹوں کو ان کے جسموں کی آب دے گا، بھلے محبت کسی کے کہنے پہ آج تک ہو سکی نہ ہوگی، مگر یہ ہم طے کریں گے ان کو کس سے بسانا ہے اپنے دل میں۔ ہم ان کے مالک ہیں، جب بھی چاہیں ان کو لحافوں میں کھینچ لائیں اور ان کی روحوں میں دانت گاڑیں۔ یہ ماں بنے گی تو ہم بتائیں گے ان کے جسموں نے کتنے بچوں کو ڈھالنا ہے۔ ہمارے بچوں کا پیٹ پالنے اگر یہ کوٹھے پہ جا کے اپنا بدن بھی بیچیں تو ہم بتائیں گے کس کو کتنے میں کتنا بیچیں۔ ہم ہی کو حق ہے جو ان کے گاہک جو خود ہم ہی ہیں سے ساری قیمت وصول کر لیں۔ ہم ہی کو حق ہے کہ ان کی آنکھیں، حسین چہرے، شفاف پاؤں، دراز زلفیں اور آتشی لب دکھا دکھا کر کریم صابن، سفید کپڑے اور آم بیچیں، دکان چلائیں، نفع کمائیں۔ ہم ہی تو ہیں جو یہ طے کریں گے یہ کس صحیفے کی کون سی آیتیں پڑھیں گی، یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی کا رنگ پہنے سکول جائیں، ہمیں پڑھائیں، ہمیں بتائیں کہ ان کا رب بھی وہی ہے جس نے ہمیں بنایا، برابری کے سبق سکھائیں۔ یہ لونڈیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں، یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی سے جینے والی۔ بتانے والے ہمیں یہی تو بتا گئے ہیں جو حکمرانوں کی بات ٹالیں، جو اپنے بھائی سے حصہ مانگیں، جو شوہروں کو خدا نہ سمجھیں، جو قدر مشکل سوال پوچھیں، جو اپنی محنت کا بدلہ مانگیں، جو آجروں سے زبان لڑائیں، جو اپنے جسموں پہ حق جتائیں، وہ بے حیا ہیں، وہ بے حیا ہیں۔